ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب سنگی مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سید کفایت حسین کافی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید اہل سنت کی یہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے یہ ان کا کلام ہے اور بڑا ہی سوچنے والا اور پر اثر ہے کمال کا ہمارے لیے یہ سبق ہے ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے ہر بندے کو دنیا کی بے ثباتی اور تغیر پہ غور کرنا چاہیے ہم سفیروں باغ میں کوئی دن کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا
اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس تو پہلے سنگیوں کے ساڑی جان اس وجود چو نکل جائے، اللہ قرآن مجید ارشاد فرماندے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس تو کہ تیری موت آ جائے، او مال جو اللہ نے تینو عطا فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، جڑے لوگ مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، جنہ کو دولت ہے، مال ہے، اللہ کریم انہاں لوگاں نو مخاطب نے قرآن اچ، اور کیا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرن دا زیادہ ثواب کس ویلے ہوندا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندے دا دل خرچ کرن تے نہ کرے، اس دے اندر دولت دی محبت موجود ہوئے، اس دا مالدار بننے تے دل کردہ ہوئے، اور اس نو دولت دی چاہت دل دے اندر موجود ہوئے، اور اس دے باوجود وہ بندہ راہ حق تے خرچ کرے، تو اس دا ایک خرچ کرنا اس دے واسطے زیادہ اجر دا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جدو موت آئے اس دی اور اس دا مرنے دا وقت آئے گا، تو اس وقت اللہ فرما دے انسان اگر کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے خدا اگر تو میں نو تھوڑی جی مہلت ہور دے میں نو مڑ زندگی ملے، فَأَصَّدَّقَ میں سارا مال صدقہ کر دیا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تے میں نیکائیں چو ہو جاواں، تو اللہ فرما دے اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اس دا اس وقت کہنا منظور نہیں کیتا جائے گا کہ ہون تینوں چھوڑ دینے جا تے پھر صدقہ کر کے پھر نیک بن جا، آج وقت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس تو کہ تیری موت آ جائے۔ دنیا دا مال، دنیا دی دولت موت دا علاج نہیں ہوندی۔ اسلامی عقیدے دے مطابق مومن واسطے قرآن دا سبق ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدو تیری موت آ جائے گی لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت آن تو بعد اگر کوئی انسان چاہے کہ ایک لمحہ میری زندگی اور بڑھا دیتی جائے، تو جدو موت آئے گی انسان ڈرائنگ روم میں چھوے گا، بیڈ روم میں چھوے گا، گھر ہوئے گا، سڑک پہ ہوئے گا، ہاسپٹل چھوے گا، خود ڈاکٹر ہوئے گا۔ اگر ڈاکٹر موت نو روک سکتے ہوتے تو دنیا تو ڈاکٹران دی موت واقع نہ ہوندی۔ کوئی حکیم
موت نو روک سکدا تو کوئی حکیم دنیا تو نہ جاندا، کوئی پیر دم چھو کرنے والا اگر موت دا علاج کر سکتا ہوندا تو دنیا تو کوئی اللہ والا پردہ نہ کردا۔ لیکن اس دنیا تے جتنے لوگ بھی آئے نے انہاں دا جانا ٹھہر گیا ہے۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اور کسی انسان نو یہ خبر نہیں کہ میری موت جوانی جائے گی، بڑھاپے میں جائے گی، یا میری موت بچپن جائے گی، گھر آئے گی، میں وصیت کر سکاں گا یا نہیں کر سکاں گا، میں اپنے اکاؤنٹ دس سکاں گا یا نہیں دس سکاں گا، میں دنیا دے مال دی بارے وصیت کر سکاں یا نہ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیتا تے تینوں میں ہی۔ انسان اپنی کاوش محنت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو فضل ڈھونڈنا جائز ہے، لیکن واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق دی زیادتی اس دی کمی اے انسان دے ہاتھ وچ نہیں ہے، اے کارخانہ قدرت ہے۔ اللہ بعد نو زیادہ تھوڑا کم کرنے والے نو زیادہ رزق دے دیتا ہے، بڑی محنت کرنے والے کول تھوڑا ہوندے۔ اے اس خالق دی پسند ہے، اے اس دی اپنی مرضی تے موقوف ہے کہ دے اتے راضی ہوندے اور کس انداز نال راضی ہوندے۔ دولت بعد اوقات ایک کیوں آزما رہا ہوندے بندے، بعد اوقات لے کے آزما رہا ہوندے۔ لوگوں یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دا ایک دور دے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس دا کوئی وارث نہیں سی، لیکن اس دا مال سی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس دا مال تقسیم کر دیو، لوگاں تقسیم کر دیو، کیونکہ اس دا کوئی وارث نہیں سی، جاؤ تقسیم کر دیو۔ وہ تقسیم کر رہے سن تو حضور اس تقسیم دے عمل دا جائزہ لین واسطے تشریف لے گئے۔ جدو میرے آقا تشریف لے گئے تو اس جگہ تے جتھے وہ مال پیا سی ایک خشک کھجور پڑی ہوئی سی، وہ کافی مالدار سی۔ میرے آقا نے وہ خشک کھجور اٹھائی اور فرمایا صحابہ اگر یہ بندہ اپنے ہاتھ نال اے ایک خشک کھجور دے جاندا جیڑی اس دے مرن تو بعد ساری جائیداد تقسیم کیتی گئی ہے، او دے نال اس اجر زیادہ ملتا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ نال ایک کھجور دے دیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر ادھی کھجور دے کے بھی آگ نو روک سکتے ہو تے روکو۔ یعنی صدقہ کرنا اے آگ نو روک دے، تہاڈا صدقہ کرنا تہاڈے گناہاں تو جو دوزخ تہاڈے قریب آ رہی ہوے گی، صدقہ اس نو روک دے گا، صدقہ ڈھا دے۔ صدقہ تہاڈے تے آن والیاں بیماریاں اور بلاواں نو رد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر ایک بندہ سی کہ اودے تو لوگ بڑے تنگ سن، اس تو لوگ بڑے تکلیف سن کہ یہ بڑا بندہ شریر ہے اور اس دے شر کو بچانا واسطے اللہ پاک اگے دعا کرو کہ اے بندہ ساڈے تو دور ہو جائے، ایسے یہ دے شر تو نجات پا جائیے۔ تو اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اللہ دے نبی، یا اللہ اس دے شر کو محفوظ فرما۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی اج اے جدو جائے گا فلاں جگہ تے دھوبی گھاٹ تے، تو اس جگہ تے اس نو ایک سپ بھیجاں گا، جیڑا سپ جو ہے اس نو ڈنگ کرے گا اور اس دی موت واقع ہو جائے گی، لوگاں خبر دے دیو کہ اج تانوں اے تو نجات مل جائے گی۔ او ہن بندہ دھوبی گھاٹ تے جا رہا سی تو اس نے گھروں کھانا نال رکھ لیا، راستے دے وچ اس نو فقیر ملیا کہ بھئی اللہ دے راستے تے دے دے مینوں۔ اس بندے نے وہ روٹی نکالی اور اس نو صدقہ کر دیا، لے بھائی میاں فقیر کھا لے۔ بعض بندے غلط بھی ہوندے لیکن انہاں دے کوئی کام بڑے چنگے ہوتے ہیں، اللہ نو ایک ادا ہی پسند آ جائے۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ جو اس دا کم سی وہ کر کے جنگل وچوں واپس زندہ آیا تو لوگاں کیا یا نبی اللہ تسی تے کیا سی یہ بندہ مر جائے گا، یہ تے زندہ آ گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ بندہ واپس کیوں آ گیا، تیرا وعدہ سی۔ اللہ نے فرمایا بے شک ایسا ہی سی، لیکن میرے نبی اس کی گٹھڑی کھولو، جس میرے دا سامان ہے گٹھڑی کھولی گئی تو اندر سپ موجود سی، لیکن اس سپ دے منہ تے ایک روٹی بچی ہوئی سی، اس دا منہ بند سی، اس تے روٹی سی۔ الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا پیارے اس کی موت
آ چکی سی بلائے دے اتے نازل ہو چکی سی میری تقدیر چو، لیکن جدو اس نے صدقہ کیتا تو میرا ایک قانون ہے الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاواں نو دور کردا ہے، دے صدقے نے نو پھر بچا دیا، ورنہ موت دے اتے آ چکی سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بات سنگی شاید اتنے شبہ وارد ہوئے کسی کے موت تے مقرر ہے، پھر وہ اگے پیچھے کیویں ہو گئی؟ تو اگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کوئی چیز عمر نو نہیں بڑھا سکتی، لیکن اگر بندہ نیکی کرے تو نیکی کرنا اس دی عمر دے اندر اضافے دا سبب ہوتا ہے، اللہ تقدیر بدل بھی چھڑتا ہے۔ نیکی کرنے نال بندے دی عمر وچ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ برائی کرنا اللہ کریم ان بطش ربک لشدید، جدو بندہ برائیاں دے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو جائے تو اللہ پاک اس دی لگام کھچ لیتے اور دی زندگی گھٹ بھی کر دیتی جائے، کیونکہ تقدیر دی دو قسم نے، ایک تقدیر لوح محفوظ تے لکھی ہے اور ایک تقدیر علم الہی ہے۔ جو علم الہی دی تقدیر ہے وہ نہیں بدل دی، لیکن جو لوح محفوظ تے لکھی ہے اس کو بدلیا جا سکتا، خالق چاہے تو اس کو بھی بدل دے، یہ اس دی تقدیر ہے۔ گرامی قدر احباب، صدقہ اور خرچ کرنا اپنے مال چو، میرے آقا علیہ السلام آپ ساڑھے سب تو اس کائنات جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب تو افضل حضور نے، سب تو پیارے حضور نے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ میرے رب نے انہوں کو پوچھا ان شئت نبیًا عبدًا و ان شئت نبیًا ملکًا، سونیا جے تسی آکھو تے تو نبی بھی بناواں تے بادشاہ بھی بناواں، اے پہاڑ سونے دے بن کے تواڈے نال چلن، سونیاں جے آکھو تے میرے عبد بن جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے عبدیت نو اختیار فرمایا۔ لوگو یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام دی حیات مبارکہ اللہ کریم آپ کو توفیق بخشے، کدی آپ مطالعہ فرماؤ تے دیکھو جس مکان وچ میرے آقا نے زندگی گزاری ہے، سرکار دا مکان کتنا کو بڑا سی۔ جس جگہ تے ہن حضور دا روضہ انور ہے نا، اے حضور دا مکان بھی ہے اور دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکان بھی شامل ہے، یعنی دو گھران ملا کے تے ایک روضہ بنیا ہوئے۔ شاید کوئی اور جگہ بھی بعد اضافہ کر لی گئی ہوئے۔ حضرات یاد رکھیے جس جگہ تے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے حجورات مبارکہ نے یا اتھے ایگزیبیشن ہے نبی پاک سرکار دے گھر دا ماڈل رکھیا گیا مدینہ شریف وچ کے حضور دا گھر انہاں سی، کھجور دے پتیاں دی چھت اور کچا مکان جدی بلندی دا عالم سی کہ بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ کرے تو اتنا لگ ویندا سی، اتنا کو حضور پاک سرکار دا مکان اونچا سی، اور ایک ہی نبی علیہ السلام دی بی بی واسطے ایک ہی حجرہ سی، اور اس حجرہ مبارکہ دے اندر نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ تو ایک دن روایات دیتے ہوتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے کی یا رسول اللہ کیسے کس طرح دے بڑے محلات نے، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیسے کس طرح دے محلات بڑے نے، پر تیری اس حجرے دے وچ اللہ دا قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتی یا رسول اللہ نماز واسطے نکلو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما دے بلال تھوڑی دیر انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد بلال نے پھر دروازہ کیا، یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے۔ میرے آقا فرما دے بلال میں کپڑے دھو کے سکن رکھے، کپڑے دھو کے میں خشک ہون واسطے رکھے، تھوڑے خشک ہو لین تے میں پا کے تانوں نماز پڑھانا۔ یعنی میرے آقا کو اس وقت صرف ایک ہی جوڑا سی۔ لوگوں بھائیوں اسی کتنا مال جمع کر لیا ہے، کتنے مال دے پیچھے سی دوڑنے ہیں، کتنی محبت ہے سانو اپنے اموال نال، کتنا مال اکٹھا کیتا ہے اسی۔ اوے رب دے حبیب اس کائنات وچ رب نو سب تو پیارے نے، لیکن دنیا دا مال جدو نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا ہے تو حضور دے گھر وچ کوئی مال نہیں سی۔ آپ دے گھر دے اندر کوئی درہم و دینار نہیں، سارا مال اللہ دے راہ تے خرچ ہو گیا۔
حضرات محترم کتنا مال جمع کرنے دی محبت وچ لوگ مبتلا ہو گئے. نہ حلال دی تمیز ہے نہ حرام دی تمیز ہے. مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو. عزیزو بھائیو آؤ اج وقت ہے اپنے مال چو اللہ دے راہ تے صرف کرو، اللہ دے راہ تے لگاؤ. اے اللہ دے راہ تے لگایا ہویا تہاڈا مال ضائع نہیں جائے گا. ایک آدمی ایک مسلمان بھائی کو گیا، بھائی صاحب مینوں پیسے دی ضرورت، ادھار دے دیو. ادھار دینا اور لینا میرے نبی پاک سرکار دی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھار لے لیندے سن. آپ یہود کو بھی ادھار اٹھا لیندے سن. نبی علیہ السلام نے ادھار لینا پھر واپس کرنا، اور حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ادھار دے کسی بھائی کی ضرورت دے وقت وہ ادھار واپس کر دے، لیکن جس بندے نے ادھار دیتا ہے انہوں اتنے پیسے صدقہ کرن دا ثواب عطا کیتا جائے گا. سو اگر کوئی بھائی ضرورت مند تواڈے کول آئے تو اس دی حاجت نو پورا کرو. اس بندے نے کہا جی میں تواڈے کول اللہ دے راستے تے کچھ ادھار چاہنا، اللہ واسطے میں ادھار دے دیو، میں بڑا غریب آدمی. اس نے کیا کوئی تیرا ضامن ہے، کوئی تیرا ضامن ہے جڑا ذمہ داری اٹھائے کہ تم دے دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. کون؟ انہوں نے کہا اللہ، میرا اللہ ضامن. وہ بھی کوئی بندہ بڑا مومن سی. انہوں نے کیا ایڈا بڑا ضامن دے چھڑی ہون کے مسئلہ ہے، کس دن دے گا؟ انہوں نے کہا فلاں دن دیاں گا. کتھے دے گا؟ انہوں نے کہا میں دریا دی فلانی طرف پرلی سائڈ سے رہنا، تہاڈا گھر دریا دی اس سائڈ سے، تسی آ جائے جی میں اتنے پیسے دے دیا گا. وہ دن آیا بندہ دریا تے ٹر گیا، وہ بندہ کوئی نہیں، وہ بندہ نہ آیا. ہوں اتنے بیٹھا ہے یار، اس بندے نے وعدہ کیتا سی اللہ سونے تو ضامن ہے میرے پیسے. وہ بندہ دین والا بھی آ گیا. دریا اشتغیانی سی، دریا چڑھیا ہوا سی. ہوں وہ بندہ چاہتا سی کہ میں انہوں پیسے دیاں، انہوں کوئی سبیل نظر نہ آئی تو انہیں ایک لکڑ لی، وہ تھوڑا جہا حصہ کھود کے پیسے وہ وچ رکھ کے اتو بند کر کے انہیں دریا چ لکڑ سٹی. کوئی ضامن جو تین دیتا انہیں بڑا چھاڑ آیا. وہ دریا تو لکڑ پار آئی، تردی تردی اس بندے کو آئی. اس بندے کو خیال آیا کہ یار پیسے تو ملے کوئی نہیں، چلے لکڑ ہی اٹھا کے لے جانا، گھر جا کے انہوں اج ایندھن کے طور پہ جلا لاں گا. وہ گھر لے گیا. جدو اس نے وہ پھاڑی نہ کلاڑے نہ لکڑ، وہ ایک تھیلی تے ایک پرچی نکلی. پرچی دے اتنے لکھیا بھائی تو جڑا ضامن میرے کو لیا سی میں وہ دے حوالے پیا کرنا، اور وہ جانے تے تو جان، میں تیرے پیسے لوٹا رہا. عزیزو اے مال دنیا دا ہے، لیکن جڑے انج دے سودے بھی کر لینا انہاں دے ضائع نہیں جے جاندے. روایات ایک آتا ہے واقعہ، ایک بندہ وہ آل محمد نال بڑی محبت کرتا سی، جو دی دکان سی. ویسے دکاندار انج نہ کرن متے کوئی انہوں نے بھی اس حوالے نال، بندے بڑے تیز ہوندے نا تو کچھ بندے بڑے سادے ہوندے. میں ویسے گل سنا رہا، یہ ترغیب نہیں دے رہا تسی بھی اس طرح ہی کریا جائے، یہ نہیں ترغیب دیتا، زمانے دے اعتبار نال گل کرتا. نالے سارے بندے ایڈی قوت ایمانی والے بھی نہیں ہوتے. وہ بڑا محب اہل بیت سی. کچھ بندے وہ دکان تے آئے، انہوں نے کہا بھی سانو سودا دے. انہیں سودا دیتا، پیسے. انہوں نے کہا بھئی تم محب اہل محمد دے، پیسے مولا علی دے نام تے لکھ چھڈ. انہوں نے نہیں آ کہ اتنے پیسے رکھو ہے کیویں دی گل پہ کر دے. انہوں نے رجسٹر کھولیا تے اتنے لکھ چھڈیا جی اتنے پیسے حضرت علی دے نام تے. وہ بندیاں کام بنا لیا بھئی یہ بڑا کملا ہے تے کو سودا علی دے نام تے لئی رکھو. وہ جڑے انہوں کہنا جی سانو چینی دے پیسے، انہوں کہنا مولا علی دے نام تے لکھ چھڈ. وہ لکھدا رہیا تے علی دے نام تے دیندا رہیا، لکھدا رہیا تے علی دے نام تے لوگاں دیندا رہیا. بندے جس لے مڑے دی راہ لب لین وہ تے بڑے سپیڈ والے ہوندے، وہ دی دکان خالی ہو گئی.
دکان خالی ہو گئی، وہ بندہ گھر چلا گیا، بیوی آخیا دکان بند کر دی، اسے آخیا خالی ہو گئی، کی دے گئی؟ اسے آخیا علی دے نام تے ادھار دے چھڑے۔ جدو بھوک لگی تو انہیں آخیا پھر علی ناک تیرا ادھار واپس کرے، علی نو کہے تیرا ادھار واپس کرے۔ پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یا علی یہ ہن میری بیوی جڑی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تھے میرا ادھار دے دیو۔ ہاں ایمان والے ہو تہاڈے ایمان نو اللہ پاک کتھے ٹٹن دیندا ہے۔ وہ بندہ سویا تو اس نو خواب آئی، خواب وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب ہو گئی۔ دسو ساری دنیا دیا دکانہ بھی دیکھ کے جی اے دولت نصیب ہو جائے تو سودا مہنگا تے کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عالم خواب دے اندر زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا دے نال انہاں دے نواسے ایک پاسے امام حسن نے، دوجے پاسے مولا حسین کھڑے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے نال حسن نے نال حسین نے۔ میرے پاک نبی فرما دے بیٹا حسن تے حسین تواڈے بابا کتھے نے، انہاں نو بلاؤ۔ نانا جی خیر ہے، فرمایا اپنے بابا نو بلاؤ، بندہ آ گیا انہاں دا ادھار دے وے کیوں نہیں دیندا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عظیم تے عالی شان گھرانہ ہے۔ سنی عقیدے دے مطابق یہ شخصیات نے جنہاں نو سنی پنج تن پاک آندے نے، وچ حضور ایک پاسے مولا حسن ایک پاسے مولا حسین۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء وراء دا مطلب ہوتا ہے اونچا، کوئی بڑا اونچا ہوئے کوئی بڑا اونچا ہوئے، جتھے اونچائی دی حد ہو جائے میرے نبی دا گھرانہ اوتھوں شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ گھرانے جنہوں نے اللہ فرمانے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جنہوں اللہ فرمانے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایڈے پاک نے، اتنے پاکیزہ اور مقدس نے کہ سنی عقیدے کے مطابق جڑا بندہ پاگل ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے اور دماغ موت ہو جائے، مجنون ہو جائے، نبی پاک دا نام، مولا علی پاک دا نام، حضرت حسن حضرت حسین امام زین العابدین حضرت جعفر صادق محمد باقر اسماء مبارکہ پاک زبان والا بندہ پڑھ کے پاگل نو پھوک مارے، اللہ کریم دے دماغ نو صحت عطا فرما دے۔ اے نام اتنی قوت رکھ دیں لیکن حد ہے، بندے ساری زندگی علی علی کر دیں، طہارت موڑ حاصل نہیں ہوتی۔ بھائی سوچنے علی گل تے ہے نا، بھی ساری عمر علی علی بھی کی تھی تے طہارت نیڑے ہو نہیں لگی۔ اوے علی دا تے نام اتنا ہے کہ جو علی علی پیار نل کر لوے، علی جویں آپ پاکے علی دا نام ہی پاک کر چھڑ جائے۔ لیکن فرق ہے بھائیا، علی دا نام لینے تو مسجد چلے، علی دا نام لینے تے اپنے گھارے چلے، علی دا نام لینے تے مسجد چلے، علی دا نام لینے، علی دا نام لین دا سلیقہ سکھ۔ علی دا نام مدیاں لیا تے کدی چرس پی کے لیا، کدی علی علی کیتی تے بھنگ دے پیالے اتے کیتی۔ کملیا جدو بھنگ تے چرس تے علی علی کرے گا تے تینو علی دا نام طہارت نہیں دے گا۔ علی دا نام طہارت تا دیندہ ہے، علی دا ایج نال ہے جو نبی دے یار لیندے رہے۔
اللہ اکبر. سنی بزرگاں دا عقیدہ سماعت فرماؤ. سنی بزرگ فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی. علی علی بھی کیتی تے طہارت بھی نہ ملی. علی علی کیتا تے پاک بھی نہ ہویا. علی علی کیتی تے جنت بھی نہ ملی. علی علی کیتی تے علی بھی راضی نہ ہویا. علی علی کیتی تے نبی راضی نہ ہوئے. علی علی کیتی تے خدا راضی نہ ہویا. اوے کملیا علی دے نام وچ فرق نہیں, تیری زبان صاف نہیں. سنی عقیدہ کیا ہے؟ علی دا نا لین دا, آل محمد دا نا لین دا کیا طریقہ ہے؟ سنیاں دا تے عقیدہ ہے وے جے لکھواری اترے گلابوں. جب میں یہ جملے بولتا ہوں نا کہ بھنگ پی کر علی علی نہ کیا کرو تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں, ہم تو نام لیتے ہیں, آپ کیا جانتے ہیں علی کو. میں نے کہا بھائی آپ زیادہ محب ہوں گے لیکن اتنی ہم بھی جانتے ہیں کہ علی کا نام لینے کے لیے پاک ہونا شرط اولا ہے. بے وقوف ہو, زبان کو نشاور اشیاء سے آلودہ کر کے علی کا نام لیتے ہو. علی کا نام لینے سے نفع نہیں نقصان ہوگا. پہلے اپنی زبان کو طہارت دو, پھر علی کا نام لو, بیڑا پار ہو جائے. یہ سنی عقیدہ ہے. ہم سے بڑا محب علی کون ہوگا؟ نہ یہ کوئی خواب میں بھی مت سوچے کہ کوئی اہل سنت سے زیادہ محب علی ہو سکتا ہے. اہل سنت سے بڑا محب علی آج تک ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. فی زمانہ علی کے نام لیوا جتنے بھی ہیں ان میں سب سے افضل اور معیار کے مطابق اگر علی کا کوئی غلام ہے تو وہ اہل سنت ہی تو ہے. جو شراب بھی پیتا ہے اور منبر پر کھڑے ہو کر علی علی کرتا ہے اور لوگوں سے واہ واہ اور داد لیتا ہے, کوئی چرس پی کر علی علی کرتا ہے, کسی نے ہیروئن پی ہوتی اور علی کا نام لیتا ہے, یہ بھنگیوں اور چرسیوں کا امام نہیں, یہ قرآن پڑھنے والے نمازیوں کا امام ہے علی. یہ بات نوٹ کریں لوگ اور سن لیں کہ ہم علی والے ہیں. حق بات کہنے سے نہ ڈرتے تھے, نہ ڈرتے ہیں, نہ ڈریں گے. جان کیا ہے؟ یہ تو دی ہوئی خدا کی ہے. اگر خدا کے ولی کا نام لیتے ہوئے جاتی ہے تو جانے دو, لیکن ہم تو سچ بات کرنے کی عادی ہیں, وہ کرتے رہیں گے. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بولتا ہوں, سن لیں. علی کا نام لینے کا سلیقہ کیا ہے یہ سنی فقیروں سے سنیں. یہ سنیوں کا فقیر ہے جس کا نام عارف کھڑی رومی کشمیر جامع جہلم محمد مصطفیٰ کیا تھا. کیا کمال کا جملہ بولے, فرماتے ہیں جیل اکواری. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جیل اکواری اترے. بھائی ذرا لفظوں پہ غور تو فرمائے نا, کیا عقیدت چھلکتی ہے الفاظ سے, کیا محبت جھلک رہی ہے اللہ کے اس فقیر کے الفاظ سے. کتنی عقیدت سے نام لینا چاہتے ہیں اللہ والوں کا. فرماتے ہیں جیل اکواری اترے گلابوں تے دو یہ نتی زبان
کلمے دا گانا نام انہاں دے لائق نہیں تے کی کلمے دا گانا۔ پرانے دور میں وہ قلم بنتی تھی، ہمارے پنجابی میں اسے کانا کہتے ہیں، اس کی قلم بنتی تھی، وہ اس کے ساتھ پرانے دور میں لکھاری لکھا کرتے تھے۔ تو آپ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ بھئی یہ کانے دی قلم بیچاری کیے، میں لاکھ واری اپنی زبان واتر تے گلاب نال غسل دے ماں تے موڑ پاک نہیں سمجھ رہا ہے قلم بیچاری کی چیز ہے جڑی انہاں دا نام لکھے۔ ہائے ہائے، آلہ ہے لکھنے کا، اختیار کرنا تو پھر ضروری تھا، لیکن اپنی عقیدت کا اظہار اپنے الفاظ میں فرما دیا کہ ہمارے نزدیک آل محمد کا طہارت اور مقام علو یہ ہے کہ اگر 1000 بار بھی دھوئیں تو اس کو قابل نہیں سمجھتے کہ یہ آل محمد کا پھر ایسے نام لے۔ بنگی بھائی ہم سے ناراض نہ ہوں، اگر آپ کو چرس کی عادت ہے تو یہ پرابلم آپ کی ہے۔ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر علی علی کرنا ہے تو چھوڑ دو، چھوڑ کر جیسا علی تھا۔ لوگ دھواں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی کا ہے۔ مجھے کسی ایک روایت سے، وہ شیعہ کی کتاب سے لیں، وہ دیوبندیوں کی لیں، وہابیوں کی لیں، اہل سنت کی لیں، کسی ایک کتاب سے کوئی مجہول روایت دکھا دے کہ مولا علی نے مچ لگایا ہو، وہ آگ آگے رکھ کر بیٹھے ہوں اور ان سے وہ آگ تاپتے ہوں یا وہ آگ کے قریب بیٹھتے ہوں۔ آگ کی پوجا کرنا مجوسیوں کا کام ہے۔ مولا علی پاک نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ روایات میں آتا ہے آپ سردی میں پتلا اور گرمی میں موٹا کپڑا پہن لیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا جی اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حضور نے دعا دی ہے علی کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ تو بھئی آگ کے قریب تو وہ جائے جس کو سردی لگے، علی کو تو سردی نہیں لگتی، علی آگ کے نزدیک کیسے جائے گا؟ آگے آگ رکھ کے علی علی نہ کر، قرآن آگے رکھ کے علی علی کر، پتا چلے تو علی کا غلام ہے۔ ہم سے نہ لڑ، اپنی عقل کا علاج کروا، اپنے عقیدے کی صحت کر۔ یوں بڑے بڑے کڑے پہن لینے سے کوئی علی کا غلام نہیں ہو جاتا۔ یوں مصطفیٰ کے دین کی دھجیاں بکھیر کر کوئی نیا طریقہ اپنا کر اس کو علی کے نام سے منسوب کرنا، یہ جہالت تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتی۔ ایسے جاہلوں سے حذر کرنا، ایسے جاہلوں سے پرہیز کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اصلی محب علی ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی کی ولادت خدا کے گھر میں ہے، علی کی شہادت خدا کے گھر میں ہے، علی تو شروع بھی خدا کے گھر سے ہوتا ہے، علی کا اختتام ظاہری بھی خدا کے گھر میں ہوتا ہے۔ جو پورا سال عید پہ بھی قدم نہیں رکھتا وہ علی کا غلام کیسے ہو گیا؟ حد ہے جہالت، کہاں سے علی کو لیتے ہو تم؟ توجہ ہے آپ حضرات کی، حضرات علی وقار اہل سنت کا عقیدہ سن لے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا۔ میرے پاک آقا علیہ السلام فرما دے، حسن بیٹا کتنے نے تواڈے بابا ذرا انہاں نوں بلاؤ۔ حسن بیٹا تواڈے بابا کتنے بلاؤ، بلاؤ اپنے بابا نو۔ حسین بیٹا اس بندے دے پیسے کیوں نہیں دے دے بے؟
اللہ اکبر کبیرہ مولا علی پاک آئے عالم خواب عرض کر دینے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا علی انہیں تیرے نام تے ادھار دیتا ہے انہوں پیسے واپس کر دیو اللہ اکبر کیا عطا علی ہے کیا بخشش علی ہے آپ نے ہاتھ تھے لیا فرمانے لے بھی بے لیا اپنے پیسے لی لے آپ نے تھیلی انہوں دیتی لے بھی بے لیا اے پیسے وہ بندہ وہ دیا کھلی اٹھیا تو تھیلی آتی بی بی نو آندہ لے اے سائیاں ادھار دے چھڑی ہو سکتا ہے کوئی گل کر کرنا نہیں انج کی میں ہو سکتا ہے اے بھی کوئی گل میں تینوں ادھار دے گئے اے نہیں ہو سکتا تو ایک دو چوری کی تینوں لگیا نہیں وہ چوری کیتے میں نے سائیاں دیتے نہیں انہاں کیا پھر آؤ ازمائیے آؤ چیک کریے جڑا بندہ پیار والا ہے اور محبت والا ہے اس کو ضرور سمجھ آئے گی آپ نے انہیں کیا آؤ پھر ازمائیے انہیں کیا کمی ازمانی انہیں کیا کھاتا کھولیا پیسے گین علی ادھار کتنے 1 2 4 2000 22,000 25,000 26 اتنا ایسی انہوں گن کے کون کیتا انہوں کیا انہیں کیا لے ہون گن کھیلی آڑے یہ ہوئے انہیں ہی تو مڑتے علی دیتے نے توجہ ہے دیا کھونا سبحان اللہ میں گن لے جے انہیں ہی ہوئے جنہ ادھار ہے سید مڑ سمجھی سائیاں پورا گن کے دیتا ہے تو جے انہیں نہ ہوئے تو مڑ تیرے تے شاکے انہیں آکے کھول کے گن لے سانو پاکے اللہ اکبر پہلے کھاتا گنیا گیا پھر تھیلی کھول کے جدو موازنہ کیتا ہے جنہیں مولا علی دے نا تے دیتے سن نا روپیہ تھوڑا ہے تے نا روپیہ زیادہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا کوئی علی دے نام تے دے کے ویکھے سائیں ادھار ران ہی نہیں دیں دے گرامی قدر احباب مولا علی جس وقت آپ سرکار دا وصال ہویا ہے آپ دی گھر دے اندر ساری دولت آپ اللہ دے راہ تے خرچ کر چکے جیڑا بندہ سن سکتا ہے وہ سنے جیڑا یاد رکھ سکتا ہے وہ رکھے مولا علی نے ایک مدعو ملن آیا جب میں غریب ہوں میں نے کوئی دیو مولا علی دا دروازہ کھٹکھٹایا توجہ ہے بھائیو دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی پاک سرکار دا دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی مسجد وچ بیٹھی ہوئے نہیں امام حسن آئے فرمایا کون ہے عرض کیتی سرکار میں بدعا آل محمد دے دروازے تو منگن آیا میں روٹی کھانی ہے مولا حسن اندر گئے تے بہترین کھانا جڑا اس دور دا بہترین کھانا سی او کھانا لے آکے او دے اگے رکھیا مسجد وچ بٹھایا فرمایا لے بیلیا کھانا کھا لے او بدو کھانا کھان لگیا کئیاں قسماں دا کھانا ویکھ کے تے امام حسن ورد کردے سرکار جی آکھو جڑا سفید داڑھی والا ضعیف صرف سکی روٹی بھگو کے پانی چ پیا کھاندا ہے تھوڑی جی اونوں بھی نہ دے دیواں سرکار جی آکھو جو جڑا سفید داڑھی والا او بابا مینار کول بیٹھا ہے تے اودی او سکی روٹی پانی چ بھگو کے کھاندا پیا جی آکھو تے تھوڑا جہا کھانا اونوں بھی نہ دیاں توجہ ہے حضرات حضور جی آکھو امام حسن دی خدمت جج کر دے حضور جی آکھو تے تھوڑا جہا کھانا انہوں نہ دیا وا حضرت امام حسن دے آنسو آ گئے آپ فرماتے نے بابا جنوں تو کھانا دینا چاہنا ہے اے لنگروں دے ہی کھا رہا ہے اے کھانا جڑا تو کھا رہا ہے انہاں دے ہی لنگر ہی انہیں پوچھا پھر وہ انجدہ کیوں کھانے فرمایا انہیں دنیا دیاں لذتاں ترک کر چھڑیاں انہاں دنیا دیاں لذتاں ترک کر دیتیاں بس ہوئے سکی روٹی اتنا بول فرما دیں جیڑا مہمان ہے ان دی خدمت کر دے نے لیکن آپ دنیا نو ترک کر چکے نے حضرات مالدار لوگوں جنہ کول مال ہے میرے خیال نال آج بھوکے کوئی بھی نہیں ہوندے گھٹ بندے بھوکے رہ گئے دنیا دا مال کثرت نال لوگاں کول پہنچ گیا ہے او سماعت کرو جس وقت
جس وقت 17 رمضان مولا علی پاک دی شہادت ہوئی ہے، 17 رمضان وہ آپ دی شہادت ہوئی ہے، زخمی ہوئے، 21 رمضان آیا، ایک جملہ دیاں گا پھر تفصیل بیان کر دیا گا۔ 21 رمضان وہ آپ دی شہادت ہوئی ہے، 21 رمضان خدا را درد دل نال سن، 21 رمضان بچے پوچھتے نے او جنہ دے باپ مختلف جنگائیں شہید ہو چکے سن، انہاں والدین دی اولاد بچے اپنیاں ماما کو پوچھتے نے اماں او جڑے بزرگ رات نو اپنے چہرے تے کپڑا لپیٹ کے ساڑھے گھرائیں کھانا دے جاندے ہیں، 17 رمضان تو بعد وہ کیوں نہیں ہوندے؟ توجہ ہے حضرت، اما وہ کیوں نہیں ہوندے جڑے بزرگ کپڑا چہرے تے لپیٹ کے ساڑھے گھرائیں اناج دے جاندے سن، وہ بزرگ کیوں نہیں ہوندے؟ وہ کون سا؟ تے ماما کہہ دیا نے بیٹا اگے سانوں بھی کوئی نہیں سی پتا کہ وہ کون نے، آج جنازہ اٹھے تے سانوں پتا لگا ہے جڑے ساڑھے گھراں وچ خفیہ آکے لنگر چہرہ لپیٹ کے دیندے سن، وہ مسلمانہ دے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہی آئے۔ کتنا مال ہے، اگر کوئی غریب ہمسایہ بھوکا سو گیا، کسے غریب ہمسائے نو کسے غریب نو گلی اچھا کھانا نہ ملیا، وہ سو گیا تے بھائیا ساڑھی کیڑی عید ہے؟ اگر ساڑھے رشتہ داراں کوئی غریب بھوکا سو جائے، وہ دے کول کپڑا نہ ہوئے تے تسی عید کی کر رہے ہو؟ تواڈی کیڑی عید ہے؟ عید ہوئی بھائیا اپنے غریب عزیز و اقارب تے محلے دار تے رشتہ داران بھی اپنے نال شامل کر۔ محترم سامعین، دنیا دا مال تے اتھی رہ جانا ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال دی گل کی تھی، آپ فرماتے نے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا تے پیر طالب ہویا زردہ ہو تو جگ دی جے دولت لپے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو پانچ فقیراں کسے نہیں ماریا تے اے ظالم چھوڑے اندر دا دنیا دا مال جمع ہو رہے ہیں، دنیا دا مال اکٹھا کرنے والے سنو سنو 17 رمضان تہجد دا ویلا ہے، تہجد دا وقت مولا علی اٹھتے بارو تک دے جدو رات دے ستارے پہ دے یا فرماتے ہیں خدا اگر علی دا علم سچ ہے تو آج وہ رات ہے جس رات کو میری شہادت ہونی سی، وہ دے آثار دست اللہ اکبر۔ آپ بیدار ہوئے تھے، آپ دی عادت مبارک سی گلی کی گزرتے سن کہ لوگوں آواز دیں دے تھے، لوگوں آؤ نماز دیتا میرے پیر علی سرکار گاری چو نکلنے لگے تھے، آپ نے گھر دے اندر بدخاں پال رکھیں سن، بدخاں گھر دے اندر آپ نے پال رکھیں سن، بدخاں نے اپنے پر پھیلا کے آپ دا راستہ روک لیا۔ حضرت ام کلثوم بنت علی ابا جانے بدخاں تو کیوں روک رہی ہیں؟ پیر علی فرمانے نے بیٹا اے علی دے ٹکڑے کھان والیاں نے اللہ انہاں نو اتنی فراست عطا فرمائی ہے، انہاں نو اے سمجھ نہیں ہوندی پئی جو اے تک رہیاں نے او علی دی نظر دے اندر بھی ہے۔ بدخاں روک رہی ہیں سن کے سرکار آج مسجد نہ جاؤ تھی تو اڈا قاتل ہے، آپ روک رہی ہیں، بدخاں روک رہی ہیں
لیکن سرکار انہوں نے ہٹا کے نکلے. ایک روایت اگلی امر جدو آپ گھر دے دروازے چو نکلنے لگے تو دروازے دی کل جنوں آندے وہ آپ نے پٹکے نو لگا اور پٹکا کھل گیا. آپ پھر مسکرائے اور پٹکا کل نال اتار کے تو موڑ اپنے کمر مبارک نال بن لیا اور لوگاں نے صلاۃ دی آواز دے دے مسجد دی طرف جا. حضرت علی پاک سرکار مسجد وچ گئے نے. قاتل بھی مسجد وچ آیا بیٹھا سی. او دے کول تلوار موجود سی. تلوار موجود ہے. 1000 دی تلوار ہے. 1000 دی انہیں اتے زہر لگوائی اور وہ کہندا سی کہ اگر میری یہ تلوار دا وار پورے کوفہ لگ جائے تو پورے کوفے دے لوگ ہلاک ہو جانے. اتنی زہر لوگ تلوار لے کے مسجد وچ کھلو گے اور منصوبہ کیے کہ میں نماز دی حالت وچ مولا علی تے وار کرنا. کیوں؟ ایک دہشت گرد نہ مسجد دا لحاظ کرتے ہیں نہ سکول ویندے نے. دہشت گرداں دا پرانا طریقہ ہے. اے ہون دے نہیں کہ ہون مسجدیں دہشت گردی کرنے لگے. حضرت عثمان غنی اس دور دے دہشت گرد نے. مولا علی پاک سرکار اور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جس بندے نے حضرت علی نو شہید کیتا اس دی اتنی بڑی داڑھی سی اور اس دی پیشانی تے اتنا بڑا سجدے دا داغ سی. یعنی وہ اتنا نمازی بندہ سی اور اتنی بڑی داڑھی والا سی. اور بل یقین اس دی باقی جڑیاں نشانیاں نے وہ بھی انہاں نال ملدیاں ہوئیاں. دہشت گرد او تلوار لے کے کھڑا سی. میرے پیر سرکار مولا علی آپ آئے نے. جماعت کھڑی ہوئی ہے اور یاد رکھو حضرت عمر بھی حالت نماز شہید ہوئے. حضرت مولا علی بھی حالت نماز شہید ہوئے. حضرت عثمان قرآن دی تلاوت کر دیا شہید ہوئے. میرے پیر سرکار آپ مصلی تے کھڑے ہوئے. آپ نے نماز شروع فرمائی ہے. ایک سجدہ کر لیا ہے. ایک سجدہ آپ نے فرما لیا ہے. دوجا سجدہ روایات چاہتا ہے مختلف روایات ہیں جو میں پسند کر رہا ہوں. بیٹا پھر بیٹھ جاؤ سماعت فرماؤ. میں اس کو بیان کر رہا ہوں. حضرت مولا علی سرکار آپ حالت سجدہ تو سر اٹھایا ہے. ابن ملجم اٹھیا انہیں تلوار نکال کے حالت نماز مولا علی سرکار تیوار کیتا ہے. کسی نو تلوار لگے تو کہتا ہے ہائے مصیبت. کسی نو تکلیف آوے تو ماں نو یاد کرتا ہے. وہ اپنے بیلی نو آواز مار دے یا کوئی ہائے وائے تکلیف دا جملہ بول دے. تلوار علی پاک دے سر دے لگیے. یا فرمانے نے فزتو برب الکعبہ. رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے. جدو ستون امامت امارت اسلام دا مرکزی ستون کوفہ دے مسلح تے تشریف لے آئے نے. حضرت علی دی اصحاب نے آپ نے اٹھا لیا ہے. محمد بن حنفیہ مولا حسن تے مولا حسین آپ نے اٹھا لیا اپنے بابا جانو تے لیا کے گھر رکھے آئے. امام حسن نے شہد پانی چ ملا کے پیش کیتا ہے. بابا نوش فرماؤ. یا فرمانے نے بیٹا اے شربت میرے قاتل نو پلا دیو او دا دل گھبراندا ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرت علی پاک دے وجود تے زہر دا اثر ہو رہا ہے. 3 دن ہو گئے علاج کرنے والے علاج کر رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا. حضرت علی پاک نے اپنے بیٹیاں نو وصیت فرمائی ہے. امام حسن نو الگ وصیت, امام حسین نو الگ وصیت, اپنی بیٹی نو الگ وصیت. اللہ اکبر. کیا معیار حق ہے, کیا معیار امامت ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا اگر میری شہادت ہو جائے جتنی مینو وار لگی ہے میرے قاتل نو صرف اونی تکلیف نال ہی ماریا جائے. یعنی بدلے دے اندر زیادہ تکلیف نہ دیتی جائے. حضرت ام کلثوم آپ دی صاحبزادی روندیاں روندیاں حالت زاری دے اندر اپنے بابے دے قاتل نو فرماندیاں نے. انہوں بن کے اتھے لے آندا گیا. آپ بردادار سن فرماندیاں نے اپنے قلب دے اندر آنے والے غم دا اظہار کر دیا ہویا. آپ فرما دیئے نے تیرے وار نال میرے باپا شہید نہیں ہونگے. تے ظالم ابو بول کے آندہ جی تیرے باپے شہید نہیں ہونا تے روندی کیوں گے؟ تیرا رونا دست ہے, تیرے باپے کوئی نہیں بچ. اللہ اکبر کبھی
گرامی قدر احباب عزیزان محترم، مولا علی پاک کی رمضان موجود نے ایک سجدہ رہ گیا ہے، صدقے جاواں تیری اولاد تو حضور دی دسی ہوئی خلافت چو 6 مہینے باقی نے، 29 سال تے 6 مہینے لنگے نے، 6 مہینے خلافت راشدہ دے جے باقی سن۔ قربان جاواں علی پاک تو اڈی اولاد تو بڑے بیٹے نے خلافت راشدہ دا وزن اٹھایا ہے، بابا تیرا پتر تیرے 6 مہینے پورے کر کے حضور دی دسی ہوئی مدت پوری کرے گا۔ قربان جاواں انہاں دے چھوٹے صاحبزادے تو بابا تہاڈا ایک سجدہ رہ گیا ہے، ایک تساں کوفے دی مسجد وچ کیتا ہے، دوجا میں کربلا وچ پورا کر دیاں گا۔ دنیا تیرے سجدے نو یاد رکھے گی، بابا دنیا تیرے پتر دے سجدے نو یاد رکھے گی۔ مولا علی پاک نماز تو بعد درس دیتے آئے، میں قربان جاواں بیٹی نے کیا وزن اٹھایا ہے، بابا تو ساج درس نہیں دیتا، تو اڈی بیٹی یزید دے دربار ایڈا سونا خطبہ دے گی، دنیا دے لوگ کہن گے اللہ اللہ۔ دربار خلافت میں وہ زینب کا خطاب لگتا تھا کہ خطبے میں علی بول رہے ہیں۔ دنیا آکھے گی علی دی دین فساد اور بلاغت دا حق ادا کیتا ہے۔ حضرات 21 رمضان مولا علی پاک دی شہادت ہوئی ہے، لیکن ایک آخری جملہ اپنے موضوع نال ٹچ کر کے اختتام کرنا۔ محمد بن حنفیہ پانی ڈال رہے، امام حسن سے حسین غسل دے رہے، فرما دے اسی اپنے بابے دی پشت تے نشان ویکھے نے۔ توجہ ہے، بالخصوص وہ لوگ جنہ کول مال ہے، میری بات اسی اپنے بابے دی پشت تے نشان سیاہ رنگ دے بنے تکے نے۔ حضور او کس چیز دے نشان سن؟ فرمایا بابا رات دے ویلے اناج اپنی کمر تے چک چک کے غریباں دے گھراں وچ جو دے دے آئے۔ اللہ اکبر بھائیو، دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا دے، نام پاکی اللہ دا تے ہاتھ دا دیتا ہویا کم آنا جے۔ اپنے ہتھاں نال اللہ دے راہ تے خرچ کر سکتے ہو، جنہ کر سکتے ہو کر لو۔ حضور بیاں صاحب بولے تے آ فرما دے لوئے لوئے پر لے اڑی تے جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا۔ جدو بندے نو موت آئے گی، عزرائیل دی روح لوے گا، بھامیں فجر ہوئی تے بھامیں عشاء ہوئی، مرن والے نو انج لگے گا جویں سورج غروب ہون دا ویلا ہے، یعنی ڈیگر ہو گئی ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے تیرے ڈیگر تو پہلے جدو تیری ڈیگر ہونی ہے، اس ویلے تو پہلا بیلیا اپنے عمل دا بھانڈا بھر لے، نہیں تے قبر جان لگیاں ڈرے گا۔ میاں صاحب نے کیا جملہ بولیا؟ فرماندے نے لوئے لوئے بھر لے اڑے آ جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈیلا۔ بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی۔
تو ٹرنا جان اکیلی بل بل باغ چمن دے اندر تے آلنا رہی بنا دی کوٹھیاں بنان والیو اوے وڈے وڈے مکان بنان والیو وڈیا مکاناں دی ہرس رکھن والیو اچھے اچھے محل بنان والیو میاں صاحب فرماندے نے اجے نہیں چھڑیا توڑ محمد تے اٹھ گئی اللہ اکبر میاں صاحب کیا سونی گل کر دے رہے آپ فرمانے چنگے عملی کمال ہے بندیا تے کر کو یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تھو تے تو جانا راہی اللہ اکبر مولا علی حضرت سعید ابن مسیب فرما دیں مولا علی آپ جنت البقیع دے مزار دے اندر گئے ایک روایت چے کوفہ دے مزارات دے گئے قبرستان آپ فرما دیں قبران والیو دسو قبران چکی عالم ہے اللہ اکبر قبران والے کہتے ہیں سرکار تسی دسو پچھے کی آلے آپ فرماتے ہیں تو آٹے بچے یتیم ہو گئے تو آٹیاں بیویاں نے اکے نکاح کر لینے تو آٹے گھرن جو اور لوگ آکے وشدے پہنے تو آنو یاد کوئی نہیں کردہ تسی دسو اگاں کی ہویا جے تے قبران والے کہتے ہیں یا علی ساڑے کفن پھٹ گئے نے اکھاں دے ڈیلے باہر آگئے یا علی جتنا مال چھوڑ کے آیا او دا حساب دے رہے ہیں جتنا اللہ دے راہ دے خرچ کر رہے ہیں او دا نفع لے رہے ہیں اللہ اکبر میرے عزیز میرے بھائی شاعر نے کیا حسین جملہ بولے تیرا نازک بدل پائی جو لیتے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دل مردائی سے کیڑوں نے کھانا ہے دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے آخری جملہ آج دی گفتگو دا حضرات محترم آخری جملہ ہے میاں صاحب فرما دے کالی کوئلے وقتی کوئلے تینا بول غما دی بولی نا بس تیرے نامس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت تو پہلے اپنے اموال مولدات خرچ کر کے سعادت دارین حاصل کرو فطرانہ دی رقم مفتی مرید صاحب دے اعلان دے مطابق 100 روپے ہے اگر کوئی بندہ حساب کرنا چاہے تو 2.25 کلو گندم دی قیمت لگا کے